اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عذابهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء: لم أرى يقينا لا فيه شك صار كشك لا يقين فيه. لم أرى يقينا لا شك فيه صار كشك لا يقين فيه كالموت. مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے آغاز کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی یقین موت سے زیادہ اس طرح کا میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس یقین کی خصوصیت یہ ہے کہ سارا کا شک لا یقین فیہ، یہ یقین کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ ایسا اس کا انجام ہوا ہے کہ گویا لوگوں کو اس میں شک اتنا ہے کہ اس کا یقین ہو ہی نہیں سکتا. موت کے حوالے سے کیونکہ یہ تقریباً 1997-98 کی بات ہے جب ہم اردو میں تعلیم کے سلسلے میں آئے، تو اس وقت پبلک اسکول کی جو مسجد ہے اس کے افتتاح کے موقع پر بہت بڑا اجتماع تھا. وہاں ہم نے ایک شاعر سنا پہلی دفعہ موت کے بارے میں، اور وہ موت کو اپنا ٹھکانہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں تو اس طرح آؤ، وہاں ہوں تو اس طرح آؤ. تو پہلی دفعہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایک شخص موت کو کس طرح بلا رہا ہے. ہمیں اسلامی روایات کے اندر موت کے بارے میں کیا تصور پیش کیا گیا ہے اس سے کیونکہ آگاہی نہیں تھی، تو ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی. ایک انسان موت کو نہ صرف اس سے پیار کرتا ہے، نہ صرف اس کو بلاتا ہے، بلکہ وہ تمام مواقع گن رہے ہیں جہاں اس کو موت سے اس کی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ پہلی آشنائی تھی شیخ سہر سے جو ان کے اس کلام سے ہماری ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی سنا، انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ واقعاً موت سے محبت کرتے ہیں. تاریخ دنیا میں تھوڑی گفتگو بہرحال اس کے اوپر کروں گا. تو موت کے حوالے سے ہم میں سے شاید کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا یا نہیں سنا، ورنہ دنیا میں کوئی بھی شخص آپ شعور کی حالت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا یا مرنے کے بعد کسی کو دفناتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور انسان کی معلوم تاریخ یا اس سے بھی پہلے کی مسلسل تجربات کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی روح ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے. لہذا موت وہ حقیقت ہے جس میں انسان کو شک نہیں ہو سکتا. لیکن موت ہے کیا چیز؟ موت کیا ہے؟ خداوند متعال نے ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون احسن عمل انجام دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی حیات ہی کی طرح ایک مخلوق ہے، اور دونوں کا اصل ہدف امتحان ہے. یعنی جہاں زندگی کا ہدف امتحان ہے، اسی طرح موت کا ہدف بھی امتحان ہے. بس یہ تصور غلط ہے کہ زندگی وجود ہے اور موت اس کا عدم ہے. زندگی وجود کا عدم نہیں ہے، موت زندگی کا عدم نہیں ہے، بلکہ موت اور زندگی دونوں ایک طرح کی مخلوق ہے خداوند متعال کی طرف سے. بس ممکن ہے ایک ہی عمل ایک دنیا کے لیے موت ہو اور وہی عمل دوسری دنیا کے لیے حیات ہو. ایک بچہ جو اپنی ماں
کے پیٹ میں ہے اور اسے خبر نہیں ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کی دنیا کیا ہے، کتنی وسیع ہے، وہاں میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، یا اصلا ممکن اسے یہ بھی خبر نہ ہو کوئی اور دنیا ہے یا نہیں ہے، بس ماں کے پیٹ سے نکلنے کا عمل اس بچے کے لیے اس عالم کی موت ہے اور اس عالم کی زندگی ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے موت کو حیات سے پہلے بھی ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات۔ ماں کی پیٹ میں جو آپ کی زندگی ہے، وہ جو عالم ہے، اس کی انتہا جب تک موت نہ آئے، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو ایک حیثیت ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، وہ جب تک نہ آئے اس وقت تک آپ اس عالم کو ترک کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو وہ عالم اگر ترک کر کے اس وسیع عالم میں، اس لمبی زندگی والے عالم میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو موت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا موت ہمارے لیے ایک مشکل یا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے، یعنی ہر تنگ قریب اور مشکل عالم سے نکل کر اس سے وسیع اور لمبی زندگی والے عالم میں جانے کے لیے جس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ موت ہے۔ اسی لیے آپ جب سحر کے اشعار کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں موت ناش وقتا کھانسل او مستقبل۔ موت دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے، لیکن موت ناش وقت، جب میں اس دنیا سے جانے لگوں گا تو میں نہیں جا سکتا، اس دنیا سے اس وسیع دنیا میں جانے کے لیے میرے پاس تمہارے سوا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں تمہیں تلاش کروں۔ لیکن وہ ناشوا راگیاں چل او مستبین دکھ ہے سمست اللہ نہ دکھ نہ نیف روپا۔ اب الفاظ تعبیر کو دیکھیں، الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں، سمست اللہ نہ دکھ نہ نیف روپا، یہاں باندھا بھی سمست اللہ نہ دکھ نہ نیف روپا۔ موت اس لیے روایت یہ بتاتی کہ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ قریبی رفیق ہے، دوست ہے، محافظ ہے، وہ موت ہے۔ خود موت انسان کی محافظ ہے، جب تک یہ نہ آئے انسان یہاں سے جا نہیں سکتا، لہذا موت ہی انسان کی محافظ بھی ہے۔ لہذا شیر صاحب موت کو یوں طلب کرتے ہیں کہ شیوا فرما میں اگر آپ کو تلاش کروں تو آپ یہ مہربانی میرے اوپر کریں کہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا تھوڑے دردار کی شی وقتا صبح ناسنار سٹروک یا یہ ایک آخری حالت ہے جس میں انسان کی عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہے، لیکن جس انسان کو یقین ہو کہ میں اس دنیا کو ترک کروں گا تو اس سے اچھی دنیا میں چلا جاؤں گا، اس حیات کو ترک کروں گا تو اس سے وسیع حیات مجھے ملے گی، تو ایسا انسان کی ان کی تمنا کیا ہے؟ تھونے ڈاکٹر کی شی وقتا صبح تاسنا سٹروک یا نہیں موت من نکھیاں جن سے صبح تانی کھلی۔ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے ایک دعویٰ کے مقابلے میں ایک چیلنج ہے، یعنی بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ تمام اقوام ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم خدا کے خاص بندے ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں۔ خدا نے اس دعوے کی خود تردید نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بول رہے، یہ نہیں کہا، فرمایا بنی اسرائیل سے کہو، ان کا دعویٰ ہے، دعویٰ ہے وہ دلیل مانگو، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ تو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا اگر تمہیں یہ نہ ہوا ہے کہ تم اولیاء اللہ ہیں تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دیکھو، اگر موت کی تمنا کرتے ہو تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اولیاء اللہ میں سے ہے۔ لیکن خداوند متعال یہاں بات کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں
کریں گے، کیونکہ وہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے لیے بھیجا ہوا ہے، اس کا جو انہیں علم ہے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا سچائی کی دلیل ہے. ایک انسان اگر موت کی تمنا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زندگی میں اپنی زندگی کو اس دنیا میں اس طریقے سے گزار رہا ہے کہ اسے اطمینان ہے کہ دوسری دنیا میں انہیں اس سے اچھی زندگی ملے گی. اس لیے اب 6 سال کی زندگی عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے. شسیرنا موت شخص زیر کشنا نفس سے سوسے. شسیرنا موت شخص زیر کشنا نفس سے سوسے. خوشم کی دم کو استروں سے مانگوں نے من کو چھکا دو. اصل جو مرض ہے، جو روایات کے اندر بھی جس چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ شتوک کو نیل لینے یود موت جو دیاجت کھوپا ہوسی. یہ اصل میں یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے تو بھی اس دنیا کو ترک کر کے نہیں جا سکتا جب تک موت واحد ذریعہ ہے جو اس دنیا سے انسان کو دوسری دنیا تک منتقل کر سکتا ہے. تو شتوک کو نیل لینے یود موت جو دیاجت کھوپا ہوسی. شیسوں فانس ہے، شیسوں فانس ہے کھوری شیسوں فانس ہے کھوری دیانا مشاد. مرنے کے بہت سارے اوقات آئے، ہم ابھی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے ہم سے ایسے مواقع ہم سے گزرے ہیں جس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے بچ گئے. شیسوں پھانس سے کھلی دیانا مشاد. لیکن جو انسان ترک دنیا میں دنیا سے زہد ایک مرحلے پر جب پہنچتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اور لوگوں کو جو دنیا داری کرتے ہیں ان کو وہ برے لگتے ہیں. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان سے کنارہ کشی بہتر ہے، ان سے نہیں ملنا چاہیے. میری اپنی دنیا ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور باقی دنیا، باقی سماج، ماحول اور معاشرے کے بارے میں اس کی نظر سویزن کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا برائی کی جڑ ہے. یہاں سے جتنا اپنے آپ کو دور کر لیں، معاشرے سے جتنا اپنے آپ کو الگ رکھیں اتنا اچھا ہے. لیکن جس انسان نے زہد کی دنیا کا اصل مطلب سمجھ لیا ہو، جس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ دنیا کو ترک کرنے کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ترک دنیا کا جو نمونہ ہمیں پیش کیا ہے وہ کس طرح کا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو جتنا انسان تارک دنیا ہوگا اسی حساب سے وہ دنیا والوں سے تعلق بھی رکھے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بامعرفت انسان، شناخت رکھنے والا انسان، حقیقی معرفت رکھنے والا انسان زہد کے نام پر دنیا والوں سے دوری اختیار کرے اور دنیا کے مسائل سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اور اپنی مسئولیتوں سے وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام یہاں دنیا کے اس دنیا سے لینے کی بات آتی ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ دنیا سے تو میں نے جو کی ایک روٹی کے اوپر گزارا کر دیا ہے، میں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا. لیکن کیا امیر المومنین یہی جو کی روٹی کھا کر دنیا سے الگ ہو جاتے تھے؟ دنیا کی ذمہ داریوں سے معتبرہ نہیں ہوتے تھے؟ نہیں. مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب یہاں کوفہ میں جب آپ کی حکومت تھی، اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، اصحاب آپ کے پاس تھے، لیکن آپ اپنا دکھ درد اصحاب کو بیان کرنے کے بعد راتوں کو تاریکی میں اٹھ کر امیر المومنین جاتے تھے، یہاں کنویں میں منہ ڈال کر علی روتے تھے. کس چیز کے لیے؟ علی کس چیز کے لیے روتے تھے؟ علی انسانیت کے دکھ درد کو سمجھتا تھا. علی یہ دیکھا تھا کہ آج کے 1400 سال بعد آنے والا میرا شیعہ کس مصیبت سے گزرے گا. اس تک حقائق پہنچنے کے جو راستے تھے وہ کس حد تک خطرناک ہو چکے ہوں گے.
علی کو پتا ہے کہ اسلام کو اس کے حقیقی مسائل سے ہٹا کر کن مشکلات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ علی کے اپنے دور میں جہاد کرنا مسئلہ نہیں تھا، علی خود موجود ہے، ابھی ائمہ اجداد کا زمانہ آنا ہے، لیکن مولائے کائنات جب آنے والی نسلوں کا خیال کرتے تھے تو علی کے دل سے آہ نکلتی ہے، اور اس آہ کو، اس درد کو، اس دکھ کو علی کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، نہ کوئی عمار اس کو سمجھ سکتا تھا، نہ کوئی میسر اس کو سمجھ سکتا تھا، لہذا ان کو بھی علی نہیں بتاتا تھا، علی جا کے کوئی میں روتے تھے، صرف یہ بتاتے ہیں نہا ہونا علم الجم، یہاں کاش کوئی لینے والا ہوتا، کاش کوئی اس قابل ہوتا کہ میں علی قیامت تک آنے والے لوگوں کے مشکلات اور اس کا حل لوگوں کو بتا دیتا، لیکن کوئی نہیں تھا، لہذا علی زہد اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسئولیت کو یاد رکھتے ہیں اور انسانوں کے لیے روتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ زہد اختیار نہیں کرتے، دنیا دار لوگ ہیں، لہذا جس شخص نے علی کے زہد کو سمجھا ہو اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی لا تقدرون علی ذلک، مولا خود فرماتے ہیں کہ لا تقدرون علی ذلک، تو میری طرح نہیں بن سکتے، میرا زہد اس مرحلے پر تم نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم ایسے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم علی والی زندگی ہم نے اختیار کی ہے، لیکن علی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے جو شیخ صاحب نے کر کے دکھایا۔ لہٰذا ایک انسان جس کو دنیا کی کسی چیز سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے تو یہ نینوار ٹریول کے خادم بھائی میں اور ہم دوست رات کو شیخ صاحب کے کمرے میں گئے، آپ جامعہ میں بیٹھے تو خادم نے یہ سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ مجلس کیوں نہیں پڑھتے، مجلس کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مجھے مجلس پڑھنے کا وہ نہیں ہے، مقتضی نہیں ہے، مقتضی نہیں، مقتضی نہیں کیا مطلب؟ کہا ایک آدمی تین سبب سے مجلس پڑھتا ہے، یا تو وہ للہ بس صرف للہ، مجھے اپنے بارے میں یہ معلوم ہے کہ میں للہ خالص للہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ کہ انسان مال کے لیے مجلس پڑھتا ہے، اس میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تیسرا یہ کہ انسان شہرت کے لیے پڑھتا ہے، اب شہرت خود شہرت نہ کوئی کھانے والی چیز ہے، نہ پینے والی چیز ہے، نہ پہننے والی چیز ہے، لیکن تینوں نہیں ہے، تو میرے پاس مجلس پڑھنے کے لیے کوئی مقتضی نہیں ہے، نہیں پڑھتا، لیکن اس نوع کا انسان جب اپنی اچھا ایک طرف موت کو ہر وقت موت کو بلا رہے ہیں، لیکن جب وہ زندگی کی طرف آتے ہیں، معاشرے کی طرف آتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں جن کی ہمارے ہم جو دنیا دار لوگ ہیں ہماری طرف توجہ نہیں جا رہی ہے، یعنی ایک انسان اپنی قوم کے لیے اس لغت کو زندہ رکھنے کی توجہ کرتا ہے، تنہا توجہ کرتا ہے کہ یہ لغت زندہ رہے، کس چیز کے لیے؟ آنے والی نسل کا کیا لینا دینا ہے؟ بطور انسان جب مجھے خداوند متعال نے اس دنیا کے اوپر وارث بنا کر بھیجا ہے تو مجھے امین بھی بنا کر بھیجا ہے کہ جب تک اس دنیا کے اوپر انسان رہیں گے ان تمام انسانوں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ یہ نہیں کر سکتا میں کہ آپ جب تک میں خود زندہ رہوں دنیا سے استفادہ کر کے اس طریقے سے دنیا کو بنا کر جاؤں کہ بعد میں آنے والی نسلیں زندگی نہ کر سکے۔ یہ میرا عہدے پر امانت ہے کہ میں آنے والے نسلوں کے لیے بھی اس دنیا میں آسانیوں کا اہتمام کروں۔ وہ شخص جو اس دنیا میں کسی چیز کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتا وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، اور بلدی زبان کے اوپر جتنا احسان شیخ صاحب کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس دور جدید میں کسی نے بھی اتنا کام کیا۔ میں بلکہ شیخ صاحب نے ایک لفظ پر تھوڑا سا اعتراض میں کروں گا اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ ثانی عباس، یہ ایک عام طور پر ہماری فکر ہے کہ ہم کسی انسان کو اگر اس کے مرتبے کو یا اس کے مقام کو بیان کرنا چاہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ نسبت کر کے مقارنہ کر کے بتاتے ہیں۔ جب آپ مقارنہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واباس کے بعد، جبکہ دونوں کا میدان الگ الگ ہے۔ آپ اگر شیخ صاحب کو ادب کے میدان میں دیکھیں تو واباس سے شیخ صاحب بڑے ہیں،
آپ اگر مادہ کے میدان میں دیکھیں، قصائد کے میدان میں دیکھیں، یعنی زبان کی اہمیت سے قطع نظر تو بات زیادہ بڑے ہیں۔ یاد ہے یہ تقابل نہیں ہے، یہ دونوں اپنے اپنے میدان کے سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ لہٰذا آپ عباس کے اشعار کو سنیں پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ عربی اور فارسی کی اتنی اصطلاحات ہیں، ان کو خدا نے یہ صلاحیت دی تھی کہ جو علم پڑھا اس علم کے تمام اصطلاحات انہوں نے اپنی شاعری میں ڈال دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اصطلاح کو سمجھنا اور وقت ضرورت اس اصطلاح کو شاعری میں تبدیل کرنا بہت بڑا فن ہے جو عباس کو حاصل تھا۔ لیکن جب آپ آتے ہیں شیخ سہار کی طرف تو شیخ سہار نے کوئی علمی اصطلاح استعمال نہیں کی، کوشش ہے کہ حتی الامکان بلتی کے اشعار بلتی ہی میں کریں، کیونکہ وہ بلتی ادب کو بلتی زبان کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس زبان کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ بطور شاعر جس کی ایک حساس جس کے اندر دل ہے، وہ اس معاشرے کی برائیوں کو دیکھتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، کیسے کوشش نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتے کہ دنیا ساری خراب ہے، تھوڑی سی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ ایک پتہ نہیں کس کا شعر ہو جاتا ہے کہ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس دل کی دیکھ بھال کرے۔ یہ یہاں تو ہر چیز بری ہے، یہاں تو مطلب کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا اپنے علاوہ کیونکہ میں الگ الگ رہتا ہوں، اس لیے میرا اپنے علاوہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسلام ہمارے پاس میں نہیں۔ وہ اسی معاشرے کے اندر انہی لوگوں میں رہ کر انہی کی خوبیوں کو جہاں خوب کی وہ کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے، وہاں انہی خوب خرابیوں کو تشبام کرتے ہیں، انہی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان خرابیوں کا علاج بھی بتاتے ہیں، لیکن شعر و شاعری کے انداز میں جہاں آدمی جب خود ان کو براہ راست سن رہے ہیں تب ہنس رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا سا ضمیر ہے، اس کا دل کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر شعور ہے تو اس فوراً اس کے بعد جب وہ ہنس کر سن رہے ہیں اس کو رونے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ یہی ہے کس طرح کے اشعار ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہاں ذکر ہوا کہ عباس کو آل بیت علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اور وہ ان کے شعر میں اشعار بہت کمال کے اشعار ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گا اس لیے کہ آپ جب شیخ سہار کے اشعار کو دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی شاعری آل بیت کے بارے میں نہیں ہے جتنی شاعری انہوں نے اصلاح معاشرہ کی، اسی وجہ سے زیادہ تر شاعری اصلاح معاشرہ کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ بنی عباس کے دور میں جب امام رضا علیہ السلام نے خلافت عظیم کو اپنے شرائط کے ساتھ قبول کیا تو یہ ایک موقع تھا شیعوں کے لیے کہ امام رضا کی کھل کر مدح سرائی کی، کیونکہ ایک اتحاد ہو گیا تھا۔ اب بنی عباس کی طرف سے امام کی مدح کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا وہ کھل کے امام کی مدح سرائی کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، مشاعرے برپا ہوتے تھے۔ اس دوران بغداد کے اندر جو شاید سب سے بڑا معروف تھا ابو نواز، یہ ابو نواز امام رضا کے لیے کوئی شعر نہیں کہتا، مشاعروں میں نہیں آتا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے لیکن یہ آتا نہیں، خود خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا لوگ شک کرتے ہیں اس کی ولادت شک کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو محبت ہے یا نہیں۔ ایک انسان کو اگر امام رضا سے محبت ہے تو اس سے اچھا موقع کب میسر آ سکتا ہے، خصوصاً جب شیعوں کو اتنی زیادہ سختیوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ تاکید کے عالم میں زندگی کر رہے تھے۔ آج جب خود کا امام کی مدح سرائی کرنے کا موقع ہے تو وہ مدح سرائی نہیں کر رہا، تو ابو نواز نے ایک شعر کہا قیل لی انت اوقد الناس ضرا فی فنون الفن فی فنون من الکلام النبی لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدبر في يد مجتنيه فعلى ما تركت مدح موسى والخصال التي تجمعن فيه۔ یہ تو سوال ہوتے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ امام رضا کی مدح کیوں نہیں کرتے اور ان خصال کو بیان نہیں کرتے جو امام کے اندر جمع ہیں، تو قلت، یہ ابو نواز کہتا ہے قلت لا استطيع مدح امام کان جبریل خادما لابیہ، اور مختصر کہا کہ میں امام کی کیا مدد کر سکتا ہوں جس کے باپ کے خادم جبریل تھے۔
یہاں سے شیخ صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس میدان میں زیادہ تاب آزمائی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے اس چیز کو سمجھتے تھے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ شیخ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھوسی جلوے مدہ چیزا مدرامہ نام چھلے شیر صدیقہ صاحب انہوں نے ایک قصیدہ مختصر کر کے لکھا، اس میں آخر میں یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ چھوسی جلوے صفات چیزا مدرامہ نام چھلے شیر زیر آبے کی لینی سہار نام کے غلوب ہے سو دو مشکلات ہیں، ایک ہے کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ معاشرے کی سطح اتنی چھوٹی ہے کہ میں چھوٹا سا بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کرتا ہے، دو جماعت کی بنا پر کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کی طرف زیادہ نہیں گئے، ان کی تعلیمات کی طرف گئے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا، اپنے اشعار کے ذریعے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کا ساتھ قال الباطن کہہ کر ہی بتائیں، لو علم الناس محاسن کلام لتبعونا، یہ ضروری نہیں کہ وہ صادق کا کلام ہے کہہ کر اگر آپ کہیں گے تو لوگ اتباع کریں گے، نہیں، اگر خود بادام پہنچ جائیں تو لوگ اتباع کریں گے۔ یعنی کلام کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر اس کو پہنچانے کی کوشش کی، مختلف طریقوں سے وہ انہوں نے کوشش کی کہ کلام پہنچے، لیکن زیادہ تر ان کا جو فوکس رہا وہ اصلاح معاشرے کے اوپر رہا، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، یہی ان کا کمال ہے، یہی ان کی خوبی ہے کہ جہاں وہ اس معاشرے سے کچھ نہیں لیتے، اس معاشرے سے اپنے لیے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، لیکن اس معاشرے کو سب کچھ دیتا ہے، اس معاشرے کی فکر کرتا ہے، اس معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے، اس معاشرے کی پر تلقین کرتا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سوچتا ہے، اور معاشرے سے لیتا نہیں لیکن معاشرے کو سب کچھ دیتا ہے، یہ کمال ہے۔ لہذا وہ جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تضادات موجود ہیں، لوگ تضادات کا شکار ہیں، تو وہ تضادات کو سامنے لے آتے ہیں، معاشرے کے اندر اسے رسوم و رواج فروغ پا رہے ہیں جو کل کو جا کر ہمارے معاشرے کی بربادی کا سبب بنیں گے، تو ان کو سامنے لے آتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فرضی کہانی بناتے ہیں، مثلا شادی کے اندر ہمارے پاس کس طرح کے رسوم ہیں، لڑکا والا جب لڑکی کے ہاں اس کا ہاتھ مانگنے جاتے ہیں، وہاں سے لے کر اس کا جو سارا پروسیس ہے وہ، اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا آتے ہیں جس طرح ہماری توجہ نہیں جاتی، ان سب کو کس خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن جس نتیجے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، یا وہ والدین جن کے ہاں شادی ہے وہ توجہ نہیں دیتے، لیکن بطور معاشرہ وہ والدین بھی اس کو قبول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بعد میں ان کی پیروی کرنے والے باقی لوگ بھی بھٹکیں گے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ کس طرح بتاتے ہیں کہ باستون نہ سلوک نہ کرے سو رتبہ یور کو، باستون نہ سلوک نہ کرے سو رتبہ یور کو، سب میں پیچھے رکھتے یوز کور والا، سب میں پیچھے رکھتے یوز کور والا یور کو، چونکہ اس سے پہلے یہ کہا کہ انہوں نے شادی کے لیے رسوم شادی کو ادا کرنے کے لیے زمینیں فروخت کر دی، زمین فروخت کرنے کے بعد جب آپ زمین فروخت کریں گے، اچھا کہانی میں اس طرح ہے، تو پہلے جا کے کہتا ہے کہ اگر شادی ہوئی میرے بیٹے کی آپ کی بیٹی کے ساتھ تو کھانا میری ہوگی، زوجہ بنائے گی، یہ بچی کھیتوں میں کام کرے گی تاکہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تضاد کیا ہے، ادھر سے وہ شادی ہی کے لیے جو زمین ہے وہ فروخت کرتا ہے، وہ سب میں پیچھے آخر کو یوز کر بلا خیور کو چیتا سے نبو کو تبرون کو فی دخمول کو فروفراؤنیسی دکھو پیونی زوستی کھشول کو۔ جب انسان موجودہ حالات کے لیے یا دوسرے لفظوں میں عیاشی کے لیے جب اپنے سورس آف انکم جس کو کہتے ہیں جہاں سے آپ کا مال آنا ہوتا ہے، جب آپ اس سورس کو فروغ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر ایسی حالت کا آنا لازمی ہے جب آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ یہ آج کل کی جو معاشی اصول ہے
اس میں بھی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب آپ کے پاس ذرائع آمدن ہے اور آپ ذرائع آمدن سے آنے والی چیز کو عیاشی پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ غریب رہتے ہیں۔ عیاشی کے لیے آپ کو مزید ذرائع آمدن بنانے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ زمین فروخت کریں گے، گاڑی خریدیں گے۔ بھائی اگر آپ کے پاس گاڑی خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو پھر بغیر گاڑی کی زندگی کرو، زمین فروخت نہ کرو، کیونکہ زمین اگر رہے تو کل ممکن ہے اسی زمین کے اصل سے آپ کے پاس گاڑی خریدنے کا پیسہ آ جائے، لیکن جس بندے کے پاس گاڑی خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، جمع بھی نہیں کرتا، تو کل کوئی سی گاڑی کے تیل کے لیے وہ دوسری زمین کو نتیجہ یہ ہے کہ بچے دوسرے کھانے کے بعد جو پلیٹیں چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کو چاٹے رہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے اپنے معاشرے کے اندر موجود کی برائیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہم جو کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی سماج سے تھا، ہمارے ہی صنف سے تھا، اس کو پتا تھا، لہذا ہماری برائیوں کو بھی بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جب وہ پیش کرتے ہیں تو ہم بھی ہنستے تھے، لیکن جب آپ واپس جاتے ہیں اس کو دوبارہ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یعنی اگر میرے اندر یہ تضاد موجود ہے تو یہ لگتا ہے اپنا آپ بہت برا لگے گا اس کو سننے کے بعد۔ کام و تعلیمی سونا مشہور وقت رشد سے یہ طنز ہے۔ کام و تعلیمی سونا مشہور وقت رشد سے وقتی میرشد چوب والا نرفا ویسے گل باقی میرا شکر پر نرفا ویسے گل سے یہاں وقتی کی گلوں کا لیمین رگوے کا مقصود سے یہ اس سے تفسیر کرنا کہ جو اس کی اصل تفسیر نہیں ہے۔ یہاں وقتی کی گلوں کا لیمین رگوے کا مقصود سے شہروں گئی کی کلمی دامن کی دو نتون سے۔ اچھا یہ اصل ہمارے لیے جو ہے وہ یہ گاڑی میں پہنے یا کسی سامنے اس کو رہنے گاڑی میں پہنے یا کسی سامنے اس کو رہنے سنگین کیسے نفسی فیلا پول پول نہ کھوڑے سمارو را سوماتا سنا سندل پوس گورے یہ ہمارے ہاں جو ہمارا سماج ہے اس میں داڑھی کو بڑھانا اور مونچھے کو کاٹنا کم کرنا یہ ایک اچھی چیز تصور ہوتی ہے بھی اچھی چیز، لیکن جب آپ اس کو صرف ظاہر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بری چیز ہے۔ سمارو رسومات آسانا سنتر پوس گورنگو بازو یعنی چھوڑنا رسولہ مانا چھوڑنگو بازو یعنی چھوڑنا رسولہ مانا چھوڑنگو یا دو کھڑو کھلنا رہے یا دو سیدی یا دو کھڑو کھلنا رہے یا دو سیدی دو لاکھ سروں کو دو سنا زیرکھن کو لگے میں مختصر بات اس چیز کی ہم جو اس ٹیم کے لوگ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑیں، آپ سیاست میں چلے جائیں گے، سیاست میں جاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھیں گے امامہ رسول میرے ساتھ کریں، آپ عام جو سیاسی لوگ ہیں اس طرح کی سیاست کریں گے، اچھا آپ لائٹ چاہیں گے۔ اچھا بعض لوگوں کو پتہ چلا آپ کی یہ بازی کہ آپ ابا کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک سیاسی کے طور پر جب تنقید کرتے ہیں کہ آپ یہ سیاست غلط کر رہے ہیں، یہ کام آپ کا غلط ہے، یہاں آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے اچھا میری توہین کی امامے کا یہ خیال ہے، یہ دوسرا ہے۔ اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ سیاستدان ہی بنے، جس طرح باقی سیاستدان انسان ہونے کے باوجود سیاست کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر تنقید سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اگر آپ سیاست میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ سیاستدان کی طرح برداشت کریں نہ دوسرا چلا گئے یہ وہاں پر شمار بھی امامہ سے مطلع وہاں امامہ رسول کو گئے میں دوسرا توہین، یہ دوسرا چلا۔ آپ معاشرے میں آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں مارکیٹ میں آپ کا مقابلہ تاجروں سے ہوتا ہے، تجارت کا اپنے رموز ہیں،
اپنے طریقے ہیں. آپ کریں گے وہی سارے جو باقی تاجر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، انگلی اٹھتی ہے، تب آپ دکھاتے ہیں اپنا آبا کا یہ سب لحاظ اب آپ خود کو بندو سے نہیں کوئی یہاں خود کوئی بندو دکھ سے یہاں تجارت میں سے تاجر کے لیے سے یہاں غلط بستے یہاں خود کو بندو میں سیاست سو سے غلط بستے، لیکن دوسرا بندہ اگر آپ کے اوپر بطور سیاستدار تنقید کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. اس لیے شہزاد کا ایک اور شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ شرمت کا بہت گلو سو یو ڈونٹ تو پین لسن ڈونٹ ٹیک یور شان سو مو اپ ڈونٹ ٹیک یور شان بھی یہ آپ کا دو رنگی ہے، دو روخی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کبھی تھوڑا سا ہوا ہے کہ آپ کو زیادہ لگی ہو، میں مزید آپ کو دعوت نہیں کروں. انہوں نے اتنا کام کیا، وہ خلوص سے کیا، ایمانداری سے کیا، اور اس یقین کے ساتھ کیا کہ اس کا اثر ہوگا اصلاح معاشرے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اپنی جو مسئولیت ہے انسان نے جو مسئولیت قبول کی ہے اس مسئولیت کی ادائیگی ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت پیغام ہے جو ہماری بلدی جو ادب شاعری اس میں بہترین جو اضافہ ہے وہ وہی یہ جو ایک مذہب ایک صاحب یہاں پیش کیا، اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ پرمحتوا، اس سے زیادہ آپ ایک بامعنی میں نے کہیں نہیں دیکھا. اس لیے کہ جہاں ادب کے رموز ہیں، جہاں بلکہ ادب کے رموز ہیں، وہاں اس کے اندر معرفت الہیہ کے رموز ہیں. اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. میں صرف آخری شعر آپ مجھے یاد آتا، بلکہ میں دو شعر اس میں کروں گا. اچھا، خدا کا مطابق خود جو قرآن میں ایک آیت میں ایک طرح سے وہ کرتے ہیں کہ کیا میں نے ان کو دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، یہ چیزیں نہیں، یہ جوڑ دیتے ہیں کہ خدا نے خود کی محنت کی. وہ اس کیا تو بیان کرتے ہیں کہ کانچی نیچی کم، کیا خوبصورت یہاں انہوں نے فکر پیش کی کہ کانچی نیچی کم، لاکچی نیچی لاما، ناچی نیچی شنا، مچی نیچی مچ. بیوری یہاں تک تو یہاں من مانا شہزدے جیسی میری شہزدے. ہمارا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے، جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کا احسان ہے. صلح ستم میں صلح جوخ، صلح ستم میں صلح جوخ، یہ صاحب چیف سالے لوگ صلح شم میں صلح جوخ. بعض لوگوں کے پاس عقل اتنی ہوتی ہے، شعور اتنا ہوتا ہے، عقل مند ہوتے ہیں، اپنے امور کو عقل کی وجہ سے وہ ترتیب دیتے ہیں، لوگوں میں وہ عقل کی وجہ سے مقرر ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا شعور عقل کی اتنی بلندی نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر ان کا انداز ایسا ہے جو کی مثال، حالانکہ اس کے اتنے کمالات نہیں ہوتے لیکن جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کسی صلح سے کام ملے صلح جو میر صاحب کا چیف سالے لوگوں کو. لیکن سب سے خوبصورت جو نقطہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعری کو آپ کسی اور زبان میں تبدیل نہیں کر سکتے، ترجمہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نثر کو تبدیل کریں تو ممکن ہے 70% تبدیل کر دیں، شاعری کو 25% سے زیادہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعری میں حساسیت ہوتی ہے. وہ جو حساسیت ہے اس حساسیت کو آپ دوسری زبان میں منتقل الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں، حساسیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہاں ایک نقطہ جو میں آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ صلح ستم میں صلح جوخ میں یہ صاحب اچھی سارے لوگ ملے تھے. لیکن کیا خوبصورت ہوتا ہی رہے تھوڑا جو چھوٹ یامی منا کے اندر جو سٹریس ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے
جو لطافت ہے، جو مزہ ہے، آپ اس مزے کو، اس خوبصورتی کو کسی اور زبان سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو بھی دیا، جو بھی ہے، صاحب کو آپ کچھ بھی دیں، چھوک کی وجہ کیا ہے؟ یہاں مانا میری شخصی خدا متعال سے دعا ہے کہ مرحوم شیخ صاحب کو ائمہ اعظم علیہ السلام کے شفاعت سے بہرمند فرما۔ انہوں نے جو کوششیں اس دنیا میں دین کے لیے، ہم سب کے لیے، بچی ادب کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے، ان سب کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ائمہ اعظم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، ان کی جو منازل آخرت ہے ان کو آسان فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہاں پر محمد والے محمد ہم سب کی عاقبت پر بخیر فرما۔ اس مقصد کے لیے دریا حاضر ہے، اس مقصد کو یاد رکھنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدا یہاں پر صدیقہ طاہرہ ہمیں علوم محمد والے محمد کو حاصل کرنے، ان پر خود عمل کرنے اور دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا محمد والے محمد ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، مرحوم شیخ صاحب سمیت ہم سب کے مرحومین، خصوصاً سید مبارک کے والدہ واجدہ کا حالی میں انتقال ہوا ہے، ان سب کو اپنی جگہ عطا فرما، صدیقہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرمند فرما، اور جن جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، جس مقصد کے لیے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حوائج شریعت کو پورا فرما۔ شاید حیدر کرار دنیا کے جس کی گوشہ کنار میں رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علی اللہ تعالیٰ پر شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے اعمال انصاف میں شریک ہونے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے اور جب شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین الطاہرین الی ارواحنا وارواح المؤمنین، خصوصاً الى روح شیخ الحسین صاحب۔ نودی ثواب الفاتحہ۔